بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبیوں کے امام یوٹیوب چینل کے سامعین کو چینل پر خوش آمدید۔ ایک غریب شخص نے صبح کے وقت اپنا سفر شروع کیا۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے آدھی رات ہو گئی۔ اس غریب شخص کی بیوی جو اس کے ساتھ تھی امید سے تھی، یعنی حاملہ تھی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ رات بہت ہو گئی ہے تو اس نے مدینے کے باہر اپنا خیمہ لگا لیا۔ سفر کی وجہ سے اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر کا روز کا معمول تھا کہ آپ چہرے پر نقاب ڈال کر مدینے کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے تاکہ اپنی عوام کی خیریت دریافت کر سکیں۔ اس رات بھی حضرت عمر معمول کے مطابق چہرے پر نقاب ڈالے مدینے کی گلیوں میں گشت کے لیے نکلے۔ آپ کا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دور خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام سے کہا، جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ آپ کا غلام جب اس شخص کے پاس گیا اور اس کا حال دریافت کیا تو اس غریب شخص نے غلام کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور کہا، میں تمہیں اپنا حال کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، مسافر بھائی بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا، یہاں سے جاؤ، میں تمہیں اپنا مسئلہ کیوں بتاؤں؟ اتنے میں خیمے سے درد سے کراہنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پریشان ہو کر فرمایا، بھائی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کون ہے اندر جو درد سے چلا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں فلاں شخص ہوں، حضرت عمر سے ملنے آیا ہوں۔ مدینے پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ سوچا حضرت عمر کو رات کو تنگ کرنا صحیح نہیں، صبح ملاقات کروں گا۔ بیوی امید سے ہے، ولادت کا وقت قریب آ گیا، اس لیے یہی خیمہ لگا لیا۔ اس شخص نے حضرت عمر کو نہ پہچانا اور نہ حضرت عمر نے بتایا کہ میں عمر فاروق ہوں۔ حضرت عمر نے اس شخص کو کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، اگر تجھے بہت بڑا اجر چاہیے تو میرے ساتھ چل، ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی تمام چیزیں اپنے ساتھ لے لو۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کچھ دانے گھی ساتھ لیا اور حضرت عمر سے کہا، لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ وقت کے بادشاہ جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ دونوں میاں بیوی اس شخص کے خیمے کے پاس پہنچے۔ زوجہ محترمہ اندر تشریف لے گئیں۔ حضرت عمر نے اینٹوں کا اور مٹی کا چولہا بنایا، آگ جلائی۔ حضرت عمر کی زوجہ نے کہا، دانے ڈالیں، گھی ڈالیں اور کسی لکڑی سے ان کو چلائیں۔ حضرت عمر دانے پکانے لگے اور آپ کی زوجہ اندر مصروف ہو گئیں۔ وہ غریب مسافر شخص کہتا ہے، میں سمجھا عمر نے مسافروں کی خدمت کے لیے ایک خادم رکھا ہے، اس لیے میں بھی اس سے خادموں کی طرح کام کروانے لگا۔ کبھی کہتا پانی لا تو حضرت عمر میرے لیے پانی لاتے۔ میں نے کہا، کبھی پہلے دانے پکائے ہیں؟ حضرت عمر فرمانے لگے، کوشش کر رہا ہوں۔ اس غریب مسافر شخص نے کہا، پہلے کبھی تیری بیوی نے ولادت کروائی ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں، پوچھ کر بتاؤں گا۔ اچانک اندر سے زوجہ محترمہ کی آواز آتی ہے، امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔
آپ کی زوجہ محترمہ کے منہ سے امیر المومنین سن کر وہ شخص کانپنے لگا اور بھاگا اور اس کی پگڑی گر گئی۔ حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا۔ وہ شخص بولا، آپ عمر فاروق ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ کیس و کسریٰ جس کے نام سے کانپتے ہیں وہ عمر فاروق ہیں آپ، اور امیر المومنین کی بیوی وہ تو خاتون اول ہوتی ہیں، ملکہ ہوتی ہیں، اور آپ کی بیوی ایک غریب کے بچے کی دائی بن گئیں، خادمہ بن گئیں۔ آپ کی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی، آپ ہماری خدمت کرتے رہے۔ حضرت عمر رو پڑے اور اس شخص کو گلے لگا کر بولے، تجھے نہیں پتا کہ تو کہاں آیا ہے؟ اس شہر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا، حضور کہاں آیا ہوں؟ حضرت عمر روتے ہوئے بولے، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ تھی فاروق اعظم کی خلافت کی ایک عظیم رات۔ وہ عمر فاروق جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا میں مانگا تھا، قربان جائیں ایسے خلفاء پر اور ان کی عظیم الشان خلافت پر۔